الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد اویس رضا قادری بمبر آزاد کشمیر سے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کریم کا کروڑ احسان کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کریم اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ کریم اپنے فضل سے معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، ہماری حاجات کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مہینے کے اندر کوشش کریں جتنے بھی نیک اعمال آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، استغفار کریں، نوافل پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل سے مشکلات دور ہوں گی، پریشانیاں حل ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جو ہے ہم استخارے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ استخارہ جو ہے یہ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سنت استخارہ جو ہے وہ رات سونے سے قبل دعائے استخارہ پڑھیں، 2 نفل پڑھیں اور جو ہے سو جائیں۔ مقصد ذہن میں ہو، آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام سے جو چیزیں منقول ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، جیسے تسبیح کے ساتھ جو استخارہ کیا جاتا ہے، ہمارے اسی چینل پر تسبیح کے ساتھ جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے۔ پانی کے ذریعے بھی استخارہ کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی ہم نے بیان کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آج ایک انتہائی مجرب جو ہے استخارہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جو ہے یہ آپ استخارہ کریں۔ اس کی برکت سے جس بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے آپ شادی کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا جادو جنات کے بارے میں جو ہے وہ آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، الغرض کوئی بھی مقصد ہے آپ کے ذہن کے اندر، آپ یہ استخارہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس استخارے کی برکت سے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ جو ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم کوئی بھی کام شروع کریں یا کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم استخارہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ کام کرنا ہمارے لیے بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا۔ تو آج جو ہم استخارہ بیان کریں گے آپ کو بتائیں گے، بہت ہی آسان استخارہ ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز جب پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل جب آپ اپنے بستر پر تشریف لے جائیں تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے 45 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص جو ہے سب کو آتی ہے، بہت آسان صورت ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ آپ نے 45 مرتبہ جو ہے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پھر پڑھ لینا ہے۔ تو آپ نے جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے بغیر کسی سے بات کی آپ نے وہاں پہ سو جانا ہے۔ 3 دن کا ناظرین کرام یہ عمل ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی انتہائی مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ 3 دن آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے۔ ان 3 راتوں کے اندر جو ہے آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا، آگاہ کر دیا جائے گا کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔
تو آپ اس استخارے کو ضرور کیجئے۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی مشکلات جو ہے وہ آسان فرمائے، آپ کی حاجات اللہ کریم پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ جو دعا غافل دل سے مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور دعا مانگا کریں، اپنے مقصد کو اللہ کے حضور بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اگر ہماری دعا قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ گر گرا کے دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے مقاصد میں جو ہے وہ دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، کامیابیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ اگر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے، اور آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اس سے مزید جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔